جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت یہودیوں کے اوپر ایک طرح کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ جو پہلے ان کو فضائل ملے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ جو فرمایا وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں کے اوپر جو فضیلت دی ہے ان یہود کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے جو اتنی بڑی امت ہم نے بنائی ہے، تو ان کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے یہ ہم نے کسی اور کو نہیں دی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی غلط روش اور ظلم و ستم اور اعمال سے دوری اور اپنی کتابوں کو رد و بدل کرنا، تعلیمات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کے پیچھے پڑ جانے کی وجہ سے ان پر جو ایک زوال شروع ہوا ہے، تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ ان کے زوال کا وقت تھا۔ اور ان کی جو عبادت گاہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جس کو ہیکل سلیمانی یہ کہتے ہیں، بیت المقدس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا تھا جنات کے ذریعے سے، وہ مسجد ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے۔ اس کو نیبوکدنضر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے اس کو گرا دیا تھا۔ ان یہودیوں کے بارے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ عیسائیوں سے بھی پہلے دنیا میں آباد تھے۔ یوں سمجھ لو کہ کم از کم بھی 800 سال پہلے یا 900 سال پہلے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آباد تھے یہ، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے ہے۔ تو نیبوکدنضر نے جو ہے ان کے اس عبادت خانے کو بالکل مسمار کر کے رکھ دیا تھا اور بالکل توڑ دیا اس کو۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے ہوا ہے یہ، کئی سو سال پہلے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو 500 سال پہلے جو ہے دوبارہ اس کو توڑا سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے۔ یہ 2 دفعہ جو ہے یہ گرا ہے اور اس کو بالکل ختم کر دیا۔ آج اس کی ایک دیوار باقی ہے جس کو یہ ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، ویلنگ وال اس کو کہلاتی ہے، وہ دیوار گریا، وہاں آ کے یہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، اور بس وہاں اب چمٹے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور نعوذ باللہ عجیب عجیب باتیں وہاں آ کے کرتے ہیں۔ اور ان کا اصل مقصد وہ یہی ہے کہ دوبارہ اس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس کو توڑا وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا یہ، جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ یہودی اس کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں جبکہ وہ سیکنڈ ٹیمپل ہے۔ اور سیکنڈ ٹیمپل کو جو توڑا نیبوکدنضر نے سب سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے ٹائٹس نے اس کو توڑا، اور آج تک ان کا یہ کعبہ جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے ان کے لیے یہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی اہمیت وہی ہے جو ہمارے نزدیک بیت اللہ کی ہے۔ جس طرح ہم اپنا جان، مال، تن، دھر، عزتیں سب کچھ بیت اللہ پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، اسی طرح بالکل یہ ہیکل سلیمانی کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں، اور ہر دور میں انہوں نے پٹائی کھائی ہے۔ نیبوکدنضر نے ان کو مارا اور ان کی خوب قتل و غارت ہوئی، اور وہاں ان کو خوب پیسا گیا، اس کو توڑا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ تعمیر ہوئی۔ پھر سن 70 عیسوی میں جو ہے اس کو ٹائٹس نے گرایا، اور اس کے گرانے کے بعد اب تک یہ زمین بوس ہے۔ کتنے 100 سال گزر گئے پتہ ہے آپ کو؟ 1925 سال تو جو ہے 1995 میں جا کے ہو رہے تھے، اور آج تک یہ گرا ہوا ہے۔ اور اب یہ دوبارہ اس کو وہاں پر 3rd ٹیمپل تعمیر کرنے کے لیے تعمیر جو ہے ہر وقت کوشاں ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ یہاں پر 3rd ٹیمپل آ کر بنا لیں اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ تو اب تو ان کا تسلط بھی ہے، ان کا زور بھی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، اور ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ فائنینشلی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ تو ان کو آج کون روک سکتا ہے وہاں پر اس دوبارہ ہیکل سلیمانی 3rd ٹیمپل کو قائم کرنے کے لیے؟ اور یہ کریں گے، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بالکل شہید کر دیں، ختم کر دیں، اور اس کی جگہ پر ہم اپنا یہ 3rd ٹیمپل دوبارہ بنائیں، جو تقریباً 1925 سال تو 1995 میں ہوئے تھے، وہاں سے لے کر اب تک جو ہے یہ تعمیر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ اور انہوں نے پورا جو ہے مسجد اقصیٰ کا جتنا مشرقی حصہ ہے اس تمام کو خالی کروا کر وہاں پر یہ مسلط ہو چکے ہیں یہودی۔
اس مشرقی حصے میں، اور اب ان کی کوشش یہی ہے کہ بس ہم کسی طرح جو ہے یہ اسی کے لیے یہ ساری لڑائیاں اور اسی کے لیے یہ پوری چال چلن چلی جا رہی ہے، اور یہ کسی طرح یہ اکثر حصہ تو ان کا یہیں فلسطین کے اندر ہی قائم و دائم ہے، باقی دنیا میں یہ چیدہ بہت جگہ پر ہیں، لیکن ان کے اندر فتنہ اور فساد اتنا زیادہ ہے کہ دیکھو پچھلے اتنے 100 سالوں میں بھی، اتنے ہزاروں سالوں میں بھی یہ پٹتے ہوئے آئے ہیں، اب بھی یہ پٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا زوال مقدر کیا ہوا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو آیات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نور ہے ہم اس کو اپنے منہ سے بجھا کے رکھ دیں۔ یہ ایک زمینی نقشہ ہے، یہ ایک زمینی تصویر ہے آپ کے سامنے۔ ان کی چاہت تو یہی ہے کہ اللہ کا جو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ توحید ہے، اس کو ہم مٹا کر رکھ دیں اور جو ہے بت پرستی کو عام کر دیں، اور جو توحید کے خلاف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے اس کو ہم ختم کر کے رکھ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے۔ یہ ایک زمینی نقشہ ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور آسمانی نقشہ اور تصویر کیا ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تام کر کے رکھے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کیوں برائی کیوں نہ لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر کے رہیں گے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہ دین جو ہے وہ ہر ایک کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ کسی عزت والے کی عزت کے ذریعے سے کیوں نہ ہو اور کسی ذلیل کے ذلت کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو عزت والا اس اسلام کو عزت کے ذریعے قبول کرے گا اور اپنی زندگیوں میں لے کے آئے گا، اور ذلیل آدمی اس کے گھر میں بھی اسلام داخل یوں ہوگا کہ اگرچہ وہ اسلام کو تو قبول نہیں کرے گا لیکن وہ جزیہ دے کر اسلام کے بول بالے کو تسلیم کرے گا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اسلام نے اپنا سکہ بٹھا کر رہا وہ۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا، دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ تذکرہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نور اسلامی کو، توحید کے مقام کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں، ویأبی اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو تام کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگ جائے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ آسمانی نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، کیونکہ یہ جتنے بھی حربے استعمال کر لیں، جتنی بھی قتل و غارت گیری کر لیں، لیکن ان کا مقدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ اور قتل و غارت گیری کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ شروع میں یہ آگے آئیں گے اور یہ بہت نقصان کریں گے عربوں کا بھی، اور اسی طرح پورے جو ہے عالم اسلام کا، لیکن بالآخر جو ہے ان کے اوپر زوال آنا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ان کے لیے جو ہے ایک مارنے والا مقرر کیا ہے۔ اب ان کی سوچ یہی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ہم بنائیں گے یہاں پر، اس کے لیے تمام نقشے اور تمام بلو پرنٹس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، مشرقی حصہ یہ خالی کروا چکے ہیں، وہاں تسلط کر چکے ہیں، وہاں پر جو ہے فلسطینیوں کو آنے نہیں دیتے، وہاں مار دھار کرتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ بالکل ناک میں دم لے کے رکھا ہوا۔ یہ مقصد یہی ہے در حقیقت کہ ہم کسی طرح اسلام کو پیچھے رکھیں۔ اسلام دشمنی ان میں اتنی زیادہ عروج پر ہے کہ اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی انہوں نے اپنائی ہے اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف قرآن کریم کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے اپنی تدبیر اختیار کی اور یہ کریں گے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر اختیار کرے گا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اختیار کرنے والوں میں سے۔ یہ آیت بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ کر رہے گا، آ چکا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل ٹوٹ جائے گا، ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو ٹوٹنے ہی کے لیے ہے، مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت بھی آپ اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے اندر تسلی رکھیں کہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا نقصان ہونا یہ بھی مسلمانوں کے لیے درجات کے بلندی کا ایک ذریعہ ہے، اور مسلمانوں پہ حالات آنا یہ بھی اللہ کے ہاں مرتبہ دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
اس سے آدمی کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو خوش قسمت ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے چنا ہے اور ہم اس تحریک کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شاید کہ آنے والے وقت میں ان مسلمانوں کو بھی کوئی غیرت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مشرق سے ایک جو ہے مجمع نکلے گا جو ان یہودیوں کے خلاف کارروائی کرے گا، اور مشرق میں ہمارے یہ سارے ممالک آتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، آپ کا افغانستان، ایران، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ کام لے لے گا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے اور جہاد نہیں کرو گے، ان کے خلاف تم کاروائیاں نہیں کرو گے، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے کے آ جائے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمجھایا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر تم سے اگر کام لے لیا جائے تو یہ بہت بڑی شرف کی بات، اور اگر تم نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ساری مخلوق بیٹھی بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں 1000 سال تک عربوں کے اندر جو ہے وہ یہ قیادت چلتی ہوئی آئی ہے اور یہ خلافت چلتی ہوئی آئی ہے، اور ان میں جو ہے مجددین پیدا ہوتے چلے آئے ہیں۔ 1000 سال کے بعد بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ موڑ کر جو ہے عجموں کی طرف کر دیا ہے، اور مختلف صدیوں کے اندر مختلف مجدد آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 11ویں صدی ہجری کے اندر سر ہندی جو ہے سید سر احمد ہندی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجدد بنا کے بھیجا، اور 12ویں صدی ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے کے لوگوں کو بھیجا۔ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہندی کے اندر آئے اور زبردست دین کا کام کر کے گئے، جتنے دین کے اندر خرافات تھے سب کو ختم کر کے جہاد کر کے چلے گئے۔ اور پھر 13ویں صدی ہجری کے اندر جو ہے وہ سید بریلوی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کو بہت زیادہ آگے بڑھایا۔ سید احمد بریلوی ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھی، ان کو سارا خطہ جو ہے آپ کا یہ ہزارہ کا اور سارا خطہ جو یہ سوات کا، انہوں نے یہاں خوب جہاد کیا ہے۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ صحابہ کے بعد جو بہترین قسم کا خالص جہاد اللہ کی راہ میں جو ہوا ہے وہ سید احمد بریلوی کی جو ہے وہ اس میں ہوا ہے۔ اور 14ویں صدی کے اندر امام الہند شیخ الہند سید رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان پر انگریزوں نے ایسا تسلط کیا، ایسا ان کو روکا کہ ان کو جیل میں ڈالا، لیکن ہندوستان کی کسی جیل میں ان کو نہیں ڈالا، ان کو ڈالا مالٹا کی جیل میں، روم میں جا کے ان کو رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں سانس لے اور اس سانس کی وجہ سے کہیں اسلامی تحریک جو ہے وہ برپا نہ ہو جائے اور اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلال اور اتنا زیادہ رعب عطا کیا تھا۔ شیخ الہند سید رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی کچھ اور تھی کہ ان کو قید کرنے کے لیے بھی لے کے کہاں گئے، وہ بحیرہ روم کے اندر، اٹلی میں مالٹا کی جیل کے اندر جا کے ان کو رکھا۔ تو یہ حالات کا آنا اور یہ سب ایک آپ کے سامنے پوری 4 صدیوں تک پاکستان کا وجود کوئی ایسے ہی نہیں آ گیا، یہ پورے 400 سالوں کی ایک محنت ہے، اس کے بعد یہ وجود میں آیا ہے۔ 400 سالوں تک، اس سے پہلے جو ہے عربوں کے اندر یہ قیادت چلتی ہوئی آئی ہے، پھر 11ویں صدی، 12ویں صدی اور 13ویں اور یہ 14ویں صدی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عربوں سے جو ہے قیادت کو چھین کر اللہ تعالیٰ نے عجموں کے اندر دے دی ہے، اور اب عجموں کے اندر آزمائش ہے، میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دیں گے۔